الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان۔ سبحان اللہ، تاریخ انسان پر نظر دوڑائیں، اس دنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو انبیاء کرام کی سیرت میں بہت ساری قربانیاں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں اور ان پر بڑے بڑے صبر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستیاں ہیں جو منتخب ہستیاں ہیں، جو اس کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں ہیں، مگر کتنی قربانیاں ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آگے چلیں، سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آگے چلیں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے مرتبے پاتے ہیں۔ یہ دن قربانیوں کے دن ہیں۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہم سب یاد مناتے ہیں، مگر کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ قربانی کی داستان کیسی داستان تھی، یہ کتنی بڑی قربانی تھی؟ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں انبیاء کرام کی قربانیوں کے بارے میں بھی جانیں گے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی وہ عظیم قربانی کے بارے میں بھی جانیں گے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اور پھر جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھتا جائے گا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس پروگرام کو بڑے غور سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اس وقت ہم میں سے بھی بہت سارے عاشقان رسول مشکلوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، کسی تکلیف میں ہوں گے۔ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کے صبر کے بارے میں جانتے ہیں، تو صبر کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے، ہمت کچھ بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر جناب اس راہ میں تو اور پریشانیاں اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے لیے، انبیاء کرام کی باتیں کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کی داستان کو سننے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی کمال کی روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحدتاً، جو شخص نبی پاک علیہ السلام پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ ایک درود پاک پر فرشتے 70 بار رحمتیں بھیجیں، تو پھر ہمیں کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتوں کی برسات برستی رہے، تو درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ انبیاء میں آنے والی جو آزمائشیں ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل ہستیاں انبیاء کرام ہیں، اور سبحان اللہ، ان انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے آقا، اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ آزمائشیں تو ان کی بارگاہ میں بھی گویا انہوں نے حاضری دی ہے۔ تو یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ علماء کرام بارگاہ انبیاء میں حاضر ہونے والی آزمائشوں کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کامل و اکمل فضائل والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں آزمائشیں حاضر ہوتی ہیں، تاکہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر اور ان پر اللہ پاک کی رضا کے لیے راضی رہنا دیکھیں اور سیکھیں، ان کی پیروی کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے فضائل بہت بلند ہوتے ہیں، انہیں معجزات عطا کیے جاتے ہیں، اور پھر ان پر آزمائشیں بھی بھیجی جاتی ہیں تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے، خدائے بزرگ و برتر جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کر کے احسان عظیم فرماتا ہے، وہیں رب عز و جل جو ہے کبھی کبھی انہیں مصائب و آلام میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی و اخروی انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کو جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے نا، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا شاندار اعلان ہے، ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ذات باری تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تکالیف پر صبر کیا جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی نا، پھر انشاءاللہ مشکلیں مشکل نہیں لگیں گی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے۔ ہم پر جب مشکل آتی ہے نا تو ذرا غور سے سنیے گا، بندہ اس مقام پر اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہا ہوتا، وہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر روایتوں میں آئے کہ اللہ پاک اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے آتی ہیں، مگر آج کل ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے، اس پر صبر نہ کر کے، وہ جو عظیم نعمت ملنے والی ہوتی ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا زیادہ قرب چاہیے تھا، سبحان اللہ، ان کو اللہ کے قرب سے بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے درجے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر اور خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور جب بندہ راہ تبلیغ میں ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، یہ تو وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ زبانی دعوے تو کرتے ہیں ناظرین، مگر آزمائش آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے صبر والا ہے اور اللہ کی رضا پر کتنا راضی رہنے والا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں ہمارے جد امجد، جی ہاں، جن کی ہم سب اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ آپ کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر اترے تو 300 سال تک اللہ عز و جل سے گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنے آنسو بہے کہ آنسوؤں سے سراندیب کی جو وادیاں ہیں وہ جاری ہو گئی، یعنی گویا نہریں جاری ہو گئی۔ آپ یہ سراندیپ جو ہے بتایا جاتا ہے، جو آج کل جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، وہاں پر ماؤنٹ آدم کے نام سے ایک پہاڑ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے وہاں تشریف لائے تھے۔ مگر آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی ہیں اور 300 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے، پھر آپ کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، ان کے صدقے سے توبہ کی التجا کی اور پھر وہ توبہ قبول کی گئی، اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو آپ نے عرض کیا مولا اسی کا صدقہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ موجود ہے، میری توبہ قبول فرما، اور رب عز و جل نے وہ پھر توبہ قبول فرمائی، اور سبحان اللہ عز و جل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور 300 سال تک اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، آج ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بے خطا ہیں، مگر ہم جو خطا کار ہیں، ہم جو گناہ گار ہیں، ہم کیا آنسو بہاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی دعا کر بھی لیں، کوئی التجا کریں بھی، کسی چیز کی ضرورت بھی ہو، تھوڑے دنوں تک اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے جو نبی ہیں صدیوں آنسو بہاتے ہیں، مگر اللہ کا در نہیں چھوڑتے، اللہ سے آس نہیں چھوڑتے، اللہ کی محبت دلوں سے کم نہیں ہوتی۔ کاش یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلیں، سبحان اللہ، آپ کی عمر مبارک بتایا جاتا ہے 1000 سال یا اس سے زائد تھی، آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، قسم قسم کی اذیتیں دی گئیں، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، بلکہ اتنا مارتے تھے، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زد و کوب کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے نا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے، مگر پھر آپ ہوش میں آ کر اپنے مکان سے نکلتے اور اللہ کی طرف بلاتے، تبلیغ دین کرتے، کئی بار وہ آپ کا گلا گھونٹتے، اتنا گلا دباتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے دم گھٹنے کی وجہ سے، مگر ان تکلیفوں کی اور ان مصیبتوں کے بعد بھی آپ دعا کیا کرتے
کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ قوم کا ہر بوڑھا باپ اپنے بچے کو یہ وصیت کرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ وہ بوڑھا مرتے مرتے ہی اگلی نسل کو بتا کے جاتا تھا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، مگر صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی تبلیغ ہے اور 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین، کیا کمال کی قربانی ہے، کیا کمال کی سیرت ہے۔ آج ہم میں سے کوئی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی ساتھ نہ دے تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی نیکی، میں اب اچھا کام نہیں کروں گا، بھائی کوئی ساتھ تو دیتا نہیں ہے۔ کوئی دل توڑ دے تو نیکی کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ 950 سال اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر لوگ نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، مار رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی مارتا ہے؟ کیا ہمیں اس طرح کوئی اتنا مارتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو کر گر جائیں اور لوگ سمجھے کہ مر گئے؟ نہیں، مگر آپ کی ہمت، آپ کے پائے استقلال میں کمی نہیں ہوتی، لغزش واقع نہیں ہوتی ہے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکی کے کام چھوڑ دیتے۔ اچھا، عجیب بات بتاؤں ناظرین، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کاروبار کریں، اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں، جاب کے لیے جائیں، اور اگر کوئی ہمارا دل توڑ دے تو ہم کہیں یار اب میں کل سے جاب پہ نہیں جاؤں گا، کل سے اپنی دکان پہ نہیں جاؤں گا۔ ہم کہیں گے نہیں یار نہیں جاؤں گا تو کاروبار اور روزی کا کیا ہوگا؟ یعنی کمال کی بات یہ کہ دل ٹوٹتا ہے یا دل چھوٹا ہوتا ہے یا کام چھوڑتے تو دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی دنیا کے کام نارملی لوگ خراب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، ہم دین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، مگر جب کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا تو کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی ان قربانیوں سے درس لیجئے کہ راہ خدا میں قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلیں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ پاک ایک ایسی کامیابی دیتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور عظیم شخصیت، اسلامی تاریخ کا سنہرا نام، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں ناظرین کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو صبر ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی صبر ایوب ایک ضرب المثل بن گیا ہے، ایک ایگزامپل بن گئی ہے۔ سوچئے کیسا صبر تھا کہ آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ اکبر، ایک عجیب داستان ہے، ایک عجیب آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، آپ خوبصورت بھی تھے، آپ کے پاس مال و دولت بھی تھا، اولاد بھی بہت تھی، مویشی بھی تھے، کھیت بھی تھے، باغات بھی تھے، یعنی ویل آف بھی تھے، ویل سیٹ بھی تھے، فیملی بھی زبردست، گڈ لکنگ بھی تھے، سبحان اللہ، سب کچھ تھا جو آج دنیا میں لوگ ڈیزائر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ مگر پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا نا، تو آپ کا مکان گر گیا اور آپ کی ساری اولاد، آپ کے جتنے بچے تھے نا، وہ اس میں دب کر سارے کے سارے مر گئے، سب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جانور، سینکڑوں اونٹ، ہزارہ بکریاں جس میں تھیں، وہ بھی سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغ بھی برباد ہو گئے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، سارا مال بھی چلا گیا، ساری اولاد بھی چلی گئی، اللہ اکبر۔ مگر جب آپ کو اطلاع ملتی کہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے اور کہتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ کسی نے آ کر بتایا اب آپ کے سارے جانور بھی مر گئے ہیں، آپ نے کہا اللہ ہی کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی، وہ ختم ہو گئے، اللہ تیرا شکر۔ آپ کی زبان پر شکر ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے یا اللہ تیرا ہی تھا، تو نے واپس لے لیا، اللہ اکبر۔ اب آپ کی صرف باڈی، یعنی آپ کا جسم باقی ہے، آپ کی صحت مند باڈی باقی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس جسم میں بھی آزمائش، اب آپ پر بیماری طاری ہوتی ہے، اور ایسی بیماری ہوتی ہے بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں آپ کی باڈی پر، سارے خاندان والے، سارے رشتہ دار سب چھوڑ جاتے ہیں، صرف آپ کی ایک زوجہ جو ہیں رحمت بنت افراہیم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، سال ہا سال تک آپ کا یہ حال رہا۔ یہ ایسا نہیں کہ چند دنوں کی تکلیف تھی، جسم پر آپ کے جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ یہاں معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی بھی ایسا کوئی مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھا کر دور ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ سب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کی باڈی میں
ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ دور ہو جائیں. ہاں البتہ بیماری تھی اور اس بیماری کی وجہ سے آپ بڑی تکلیف میں تھے. آپ کی زوجہ نے آپ کی بڑی خدمت کی. اللہ اکبر. آپ نے برسوں گزارے, پھر اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی. وہ دعا بھی قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے. دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے, سب سے بڑا مہربانی کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اللہ سے عرض کر دی. اب کیا ہوا؟ اب آپ کے وہ دن آزمائش کے پورے ہو گئے ناظرین. اب سبحان اللہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد راحت ہے, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, ہر جناب دھوپ کے بعد چھاؤں ہے. ہمیں صبر نہیں آتا, وقت نکلنا ہوتا ہے, وہ نکل جاتا ہے پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے, مگر ہم وہ وقت جو مشکل کا ہوتا ہے نا, وہ شکوے میں, شکایات میں, کمپلین میں, بے صبری میں گزار کر سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو اب کیا ہوا؟ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو. آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا. حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو. چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کے جو تمام پرابلمز تھے, تمام جو بیماریاں تھیں نا, وہ ساری کی ساری دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا, بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا. جب آپ نے وہ پانی پیا تو سبحان اللہ آپ کا اندر کا جو سارا معاملہ تھا وہ بھی نور علی نور ہو گیا. آپ کو اعلیٰ درجے کی نورانیت حاصل ہو گئی. اور سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا, آپ کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی بخشی, مزید اس سے کثیر اولاد بھی ان سے ہوئی. اور سبحان اللہ آپ کے تمام مال مویشی جانور وہ سارا سامان بھی اللہ نے واپس عطا فرما دیا, بلکہ پہلے سے جتنا مال تھا اللہ نے اس سے بھی کہیں زیادہ خزانہ آپ کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. الغرض حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان نوازشوں اور عنایتوں کے بعد قرآن مجید میں کس طرح فرمایا, اواب. اللہ پاک نے ایسا خطاب عطا فرمایا کہ ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ لیا. ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر تھا. سب کچھ چلا گیا مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر زبان پر شکوہ ہوتا ہے. کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے, کیا کہتے ہیں؟ بہت مشکل میں ہو, بڑی پریشانی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھر میں پرابلم ہے. حالانکہ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے, اس پر شکر ادا نہیں کریں گے. میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں, ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی میرا بھائی یہ سوچ رہا ہو کہ یار میں بھی تو مشکل میں ہوں, مجھے کیا دیا اللہ نے. کبھی یہ مت سوچئے گا. ایسا ہی ایک شخص تھا, ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہتا ہے حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے, میں پیچھے رہ گیا, سارے لوگ آگے بڑھ گئے. بزرگ بڑے سمجھدار تھے, کہا تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے؟ کہتے کچھ نہیں دیا. فرمایا اچھا ایسا کرو, 2 آنکھیں, ایک آنکھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. تو کہتے ایک آنکھ کیسے دے دوں, پھر ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ایسا کرو 2 کان ہیں, ایک کان دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتے حضرت بغیر کان والا ہو جاؤں گا, ایک کان رہ جائے گا. کہا اچھا ایسا کرو کہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. پھر منع کیا, کہا ایک پیر دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. وہ ایک ایک کر کے باڈی کے پارٹ گنواتے گئے, وہ منع کرتا گیا کہ نہیں حضرت میں کیسے دے دوں. پھر آپ نے بڑے کمال کا جملہ کہا کہ اللہ پاک نے کروڑوں کی پراپرٹی دی اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. کبھی ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کریں گے ناظرین؟ کبھی آپ نے کسی نابینا کو دیکھا ہے؟ چلے آپ ایک کام کرتے ہیں, جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں نا ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے. میں بھی بند کرتا ہوں, آپ بھی چند سیکنڈ کے لیے پلیز آنکھیں بند کیجیے. اب کھول لیجیے آنکھیں. جب آپ نے آنکھیں بند کی تھی آپ کو یہ ٹی وی کی اسکرین, یہ سوشل میڈیا کی اسکرین نظر نہیں آ رہی ہوگی. کیا نظر آ رہا تھا بتائیے نا؟ بلیک, کالی اسکرین نظر آ رہی تھی نا. مجھے بھی ایسے ہی نظر آ رہا تھا. پھر کیا ہوا, آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا. جو آپ کو اور مجھے تھوڑی دیر پہلے بلیک کالی اسکرین یعنی اندھیرا نظر آ رہا تھا نا, آپ کو پتہ ہے نابینا کی ساری زندگی ایسی گزرتی ہے, اس کو ایسا ہی کچھ نظر آتا ہے, باقی کچھ نظر نہیں آتا. آپ سوچئے اگر میں اور آپ بغیر آنکھ والے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اس کا کوئی مول ہے؟ شکر ادا کیا,
یا اللہ تیری مہربانی آنکھوں والا بنایا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں نہ بول سکتا ہوتا تو کبھی آپ نے سوچا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی سوچئے وہ لوگ جو نہیں بول پاتے، گونگے جو ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو اپنی بات سمجھانا، اشارے کرتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں ان پر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان سلامت دی ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے کان بھی سلامت ہے۔ اگر بہرے ہوتے تو ہم تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ ناظرین، بہت ساری نعمتوں میں سے میں ایک اور آپ کو پریکٹیکل بتا دوں۔ یہ پین ہے میرے پاس، یہ انگوٹھا ہے نا، کبھی اس انگوٹھے کی نعمت سمجھنی ہونا، اس انگوٹھے کو ٹیپ لگا لیں، بند کر دیں۔ آپ پین سے بھی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب تک یہ انگوٹھا نہیں ہوگا نا، آپ گرپ نہیں کر سکیں گے چیزوں کو۔ ایک دن صرف اس ایک انگوٹھے کے بغیر بلکہ چند گھنٹے گزارنے کی کوشش کریں، آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور کس کس باڈی پارٹ کی میں بات کروں، ہمارے پیر سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے گردے سلامت ہیں۔ جائیے نا کبھی کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں اور جا کر دیکھیے لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ڈائلسس کرنے والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں لوگوں کو۔ اتنا کچھ ہے پھر بھی صبر نہیں ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں ناظرین، یہ دن جہاں اللہ والوں کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، وہاں یہ بھی تو سکھاتے ہیں کہ صبر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا۔ اللہ نے بہت دیا ہے مجھے اور آپ کو، یقین کریں ہم بہت بہت اللہ کا احسان ہے۔ جو ہے اس پر خوش رہے نا، جو نہیں ہے اس کی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ تو کاش حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا صدقہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ آئیے چلتے اللہ کے ایک اور نبی کی بات کرتے ہیں، سیدنا زکریہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ آئے ہائے، جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، کہیں روپوش ہو جائیں، تو یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس پہ روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا کہ اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی شیطان نے گویا مخبری کر دی۔ ذرا غور کریں کہ آری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، اللہ اکبر، آپ کا کنویں میں ڈالا جانا، غلام بن کر بیچا جانا، قید خانے میں ڈالا جانا۔ یعنی سچ بتاؤں، اگر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بیان کرنا شروع کروں اور صرف تفسیر سورہ یوسف ہم پڑھیں، اللہ اکبر، کتنے مد و جزر ہیں، کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ یعنی قرآن نے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ بھائیوں نے مار کر، باندھ کر، لہو لہان کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، یعنی انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو مارنے میں۔ اور سبحان اللہ، صبر کیا تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پڑھے تو صحیح کیسا واقعہ ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، قربانی دی ہے انبیاء نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے ہیں، تو کتنے آنسو بہائے آپ نے، کتنا غم ہوا آپ کو، آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بیٹے یوسف سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا، ترجمہ کیا ہے اس کا، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے اس کے بارے میں بھیڑیے کا تو خوف کیا، لیکن مجھ سے امید کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ اکبر، تم نے اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف تو نظر کی، لیکن اس کی طرف نظر نہ کی کہ اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسے تمہاری طرف کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے عرض کی، نہیں میرے مالک۔ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا، اللہ اکبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے۔ اور اس لیے کہ تم نے یہ بھی کہا، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ ترجمہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی اللہ سے امید رکھی تو بیٹا واپس مل گیا، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہے تو وہ دور کر دیا گیا۔ اب میں اور آپ غور کریں، یہ اب سب کی تربیت ہے۔ قرآنی یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں ہیں، رب سے مانگیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، وہ آپ کی مشکل دور فرما دے گا۔ پرابلم یہی تو ہے ہمارا، ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے۔
اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کس کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں واقعہ سناؤں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صوفیہ کرام فرماتے جو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آج یہ وظیفہ بھی لے کر جائیے کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اگر کسی مشکل میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، یہ وظیفہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ ہم نے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سنے ہیں، قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور ایسے واقعات سنیں گے جو ہمارے ایمان کو بھی اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا، رب کریم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا آزمائیں گے، پھر وہ لسٹ بھی بتا دی کن چیزوں سے آزمائیں گے۔ فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دشمن کا خوف ہو جائے گا، والجوع بھوک سے آزمائیں گے، پھر فرمایا کہ تمہاری جان سے آزمائیں گے، تمہارے مالوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ ذرا غور کیجئے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بھی خراب ہو سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، والانفس والثمرات، باڈی میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ثمرات پھل کم ہو جائیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، خوف لگ جاتا ہے، بچوں میں پرابلم آ جاتی ہے۔ مگر آگے قرآن نے فرمایا کیا؟ ذرا غور کیجئے، امتحان کا بھی بتایا اور اس کا ریوارڈ بھی بتایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکل کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ اگر آپ اس وقت خوشحال ہیں، اگر آپ اس وقت واقعی کسی پرابلم میں نہیں ہیں، تو ایسا بہت مشکل ہے کہ زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہے۔ بی ریڈی فار دیٹ، تیار رہیے۔ ہاں، اللہ والے تیار رہتے تھے، مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے کہ میرا امتحان شروع ہو گیا، میں نے وبشر الصابرین کا مژدہ حاصل کرنا ہے، میں نے ان اللہ مع الصابرین کا انعام حاصل کرنا ہے۔ تو جب صبر کریں گے تو یہ سب کچھ مل جائے گا، اور پھر یہ مشکل کے بعد راحت آپ کے لیے منتظر ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم صبر کرنے والے بن جائیں، ہم قربانی دینے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم بھی تو کچھ اپنا وقت قربان کرنے والے بنے۔ الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں دین متین کی پیاری پیاری باتیں بھی بتاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنا کبھی مال قربان کر کے دین کی راہ میں خرچ کریں، وقت قربان کر کے اللہ رسول کی بات دنیا تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہمارے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔